بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں جانیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں کس طرح سے ایمان لائے۔ یہ جاننے کے لیے ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیں۔ جنگ بدر میں جو کافر گرفتار ہوئے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر کیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ فرمایا۔ کسی کی رائے یہ تھی کہ انہیں بھی قتل کر دیا جائے، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جو کافر جس کا رشتہ دار ہے وہی اس کو قتل کرے، اور کسی نے یہ مشورہ دیا کہ فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ مشورہ زیادہ پسند آیا کہ قتل نہ کیا جائے بلکہ فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے۔ انہی گرفتار ہونے والوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت عباس سے بھی کہا گیا کہ اگر آپ بھی آزاد ہونا چاہتے ہیں تو 400 درہم فدیہ دیجیے اور آزاد ہو جائیے۔ حضرت عباس نے کہا کہ میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں اس قدر فدیہ ادا کر سکوں۔ ہمارے پیارے آقا غیب داں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، چچا عباس فدیہ ادا کرو اور رہا ہو جاؤ۔ مگر حضرت عباس نے پھر دوسری مرتبہ بھی یہی کہا کہ میرے پاس اس قدر رقم نہیں جو میں فدیہ ادا کر سکوں۔ تو تیسری مرتبہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان آپ مکہ جا کر فدیہ کی رقم بھیج دیجئے، میں آپ کو آزادی کا پروانہ سنا دیتا ہوں۔ تو حضرت عباس بولے، میرے گھر مکہ میں بھی کوئی رقم نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مال کہاں گیا جو آتے وقت آپ نے اپنی بیوی یعنی میری چچی ام الفضل کے ساتھ مل کر زمین میں دفن کیا تھا، اور آپ نے اپنی بیوی یعنی میری چچی ام الفضل سے کہا تھا کہ میں سلامت آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر جنگ میں قتل کر دیا گیا تو یہ مال میرے بچوں کے حوالے کر دینا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غیب کی یہ بات سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں کھل گئیں، اور وہ کہنے لگے کہ آج میں نے جان لیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے سچے نبی ہیں، اور جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کا علم رکھتا ہے، ورنہ مال کو زمین میں دفن کرنے کا معاملہ میرے اور میری بیوی کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں اور مکہ میں میرے گھر کی بات بتا رہے ہیں جو ایک راز تھی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور رسول ہیں، اور مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ جنگ بدر میں جب نوفل کو قید کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل سے فرمایا، فدیہ دو، رہائی حاصل کر لو۔ تو نوفل نے کہا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں فدیہ کہاں سے دوں گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جدہ میں جو تم نے نیزے رکھے ہیں وہ فدیہ کے طور پر دے دو اور تم آزاد کر دیے جاؤ گے۔ نوفل غیب کی بات سن کر حیرت میں پڑ گیا اور کہنے لگا، جدہ میں میرے پاس 1000 نیزے رکھے ہیں، مگر اس راز کا علم میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ گویا نوفل کہہ رہے تھے، جو مدینہ میں رہ کر جدہ کی خبر رکھے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور برحق رسول ہیں، اور مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، جنگ بدر کا واقعہ آپ حضرات نے سن لیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم غیب دیکھ کر، نوفل ایمان لائے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم غیب دیکھ کر، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو ایمان والا مسلمان کہتے اور کہلواتے ہیں اور دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم سنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کو مانتے ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب جنگ میں فتح حاصل ہو جاتی تو 3 دن میدان جنگ میں ٹھہرتے۔ میدان بدر میں بھی فتح کے بعد 3 دن تک قیام فرما رہے۔ 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ میدان بدر سے روانہ ہوئے۔ رات کا وقت تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کنواں کے پاس تشریف لائے جس میں کفار قریش کی لاشیں ڈالی گئی تھیں۔ کنویں کے پاس کھڑے ہو کر خطاب فرمایا، اے ابو جہل، اے امیہ بن خلف، اے عقبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تو آج خوش ہوتے، اور جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا تھا، فإنی قد وجدت ما وعدنی ربی حقا،
بس بے شک جو وعدہ میرے ساتھ رب تبارک و تعالی نے میرے ساتھ کیا میں نے سچا پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں مرے ہوئے 3 دن گزر چکے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج ان سے باتیں کر رہے ہیں، مردہ جسم کیسے گفتگو کر سکتے ہیں اور کیسے سن سکتے ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما انتم باسمع لما اقول منہم، یعنی میں جو کہہ رہا ہوں تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ اے ایمان والو، اس حدیث مبارکہ سے صاف صاف ظاہر ہو گیا کہ مرنے اور قتل ہونے کے بعد کافر بھی سنتے ہیں۔ جبھی تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ بدر میں قتل ہونے والے کفار قریش کی لاشوں سے خطاب فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال پر فرمایا اے عمر تم ان سے زیادہ نہیں سنتے؟ اس حدیث شریف کی روشنی میں مجھے بتانا اور سمجھانا یہ ہے جب مرے ہوئے کافر سے بات کی جائے تو وہ سنتے ہیں، تو وہ مومن جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مرا یا شہید ہوا، یا وہ اللہ کا ولی جو اللہ تعالیٰ کی دوستی کے ساتھ دنیا سے گیا ہو، اگر اس کی خدمت میں عرض و معروضہ کیا جائے تو یقیناً وہ اپنی قبر میں فریادی کی فریاد سنتے ہیں۔ اور پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان تو بہت بلند و بالا ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ دور و نزدیک کے سننے والے بکان، دور و نزدیک کے سننے والے بکان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔